اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 237 تک ہو چکا تھا۔ اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کچھ بات کہی ہے۔ ابھی بھی طلاق کے ایک آدھ مسئلے ہیں جو آگے آئیں گے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظو علی الصلواتی، حافظو حفاظت کرو، علی مطلب پر، لیکن یہاں پر کی کے معنی میں ہے۔ علی جو ہے یہ کیا ہے؟ پارٹیکل، پارٹیکل جس کو ہم اپنے عربی اور اردو گرامر میں حرف کہتے ہیں، گرامر کی لینگویج میں اس کو حرف کہتے ہیں۔ اس کا اپنا مستقل معنی ہوتا ہے، لیکن یہ جملے کے ساتھ مل کر کے اپنے معنی میں تبدیلی بھی لاتا ہے۔ اعلیٰ مطلب پر ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اعلیٰ مطلب پر ہر جگہ ہو، بلکہ جملے میں مل کر کے اسی حساب سے معنی پیدا کرتا ہے۔ حافظ و حفاظت کرو علی الصلواتی، تمام نمازوں کی، صلوات یہ صلاح کی جمع ہے، یہ صلاح کی کیا ہے؟ جمع ہے، صلاح کی جمع ہے صلوات۔ حفاظت کرو تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، وا مطلب اور، الصلاح مطلب نماز، الوسطیٰ مطلب درمیانی، بیچ کی نماز کی حفاظت خاص طور سے کرنے کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کو بیچ کی نماز کہا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اور دوسری نماز کا بھی بتایا، کسی نے اور عصر کے علاوہ دوسری نماز کے بارے میں کہا کہ صلاۃ وسطیٰ فجر ہے، کسی نے کہا کچھ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عصر کے وقت میں بھی انسان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے فجر میں انسان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے عصر میں بھی غلبہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آج بھلے شہروں میں یہ سب نہ ہو، لیکن گاؤں میں اور اسی طریقے سے آج سے 15 سال پہلے لوگ، 10 سال 15 سال 20 سال پہلے لوگ دن میں سوتے تھے، ضرور سے لازمی طور پہ سوتے تھے، اسے قیلولہ کہتے ہیں۔ اور یہ جسم کے لیے بہت بہترین چیز ہے کہ آدمی کھانا وغیرہ کھا لے اور کھا کر کے تھوڑا دیر کے لیے لیٹ کر کے سو جائے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، دن کا سونا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عصر مثل، یعنی جو عصر اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں اس نماز کے ضائع ہونے کا ایک ڈر رہتا ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ تاخیر ہونے کا ایک ڈر رہتا ہے۔ اسی لیے اس نماز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ کی نماز کی حفاظت کرو خاص طور سے۔ وقوموا، وا مطلب اور، قوم مطلب کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ تعالی کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، اللہ تبارک و تعالی کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو جاؤ مطلب نماز پڑھو۔ قومو اصل میں قیام سے ہے، یعنی کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، کامیاب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِنْ پس اگر، یا پھر اگر، خفتم خوف ہو تمہیں، تم ڈر جاؤ، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا تو پیدل یا رکبانہ سوار ہو کر، یعنی اگر خوف میں ہو، جنگ وغیرہ کا ماحول ہے، تو چلتے چلتے جو ہے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، یا رکبانہ سوار ہو کر سواری کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو۔ تو یہ ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلب اب جیسے جنگ کا میدان ہے تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ نماز کا طریقہ یا نماز کا سسٹم ویسا نہیں رہے گا جیسے ہم امن کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ امن کی حالت میں آپ کو ہر نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ہے، طریقے سے پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا ہے، ہاں، اور باقاعدہ صف بندی کرنا ہے، زمین پر اتر کر کے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ خوف کے عالم میں ہیں، جنگ وغیرہ چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا کو ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، اکیلے بھی پڑھنا پڑ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ الگ الگ جماعت بنانا پڑ سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی
سواری پر ہیں اسی پر نماز پڑھنا پڑ جائے، تو کسی بھی طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر خوف ہو تمہیں تو پیدل پڑھ لو، یا فریجہ پیدل پڑھ لو یعنی اپنا تنہا اکیلے پڑھ لو، یا رکبانہ سوار ہو کر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فَإِذَا پس جب، پھر جب فَإِذَا أَمِنْتُمْ امن میں آ جاؤ تم، یعنی جنگ ونگ یہ سب ختم ہو جائے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تو یاد کرو، ذکر کرو، یاد کرو اللہ کو. پس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کما جیسا کہ علمکم، علمہ اس نے سکھایا، کم تم لوگوں کو، جیسا کہ اس نے تم لوگوں کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون. ما مطلب جو، لم مطلب نہیں، جو نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون جانتے، جو کچھ بھی تم لوگ نہیں جانتے تھے تم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. تو اتنا احسان مانو اللہ تعالیٰ کا، اور اس احسان کے بدلے میں تم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اس آیت کی تفسیر میں آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کہا گیا ہے کہ درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا. صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمہ، و صحیح مسلم کتاب المساجد باب الدلیل لمن قال الصلاۃ الوسطیٰ. تو دلیل بھی دونوں دے دیا انہوں نے. تو ایک تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو آیت ہے جس کا میں بتا رہا ہوں دیکھیں، اور اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے. تو اب اس پر دیکھیے کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو کہا گیا جب تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح، تو یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو، پیادہ چلتے ہوئے یعنی پیدل چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو. تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے. عام حالت میں آ گئے، نارمل حالت میں آ گئے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے حساب سے نماز پڑھیں. آیت نمبر 240. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم لوگوں میں سے، اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں. یتوفون کا لفظی مطلب یہی کہ فوت کر لیے جاتے ہیں، مطلب جن کو موت آ جاتی ہے. عام زبان میں کہا جائے تو تو اس کا مطلب یہ ہوگا اور وہ لوگ جن کا انتقال ہو جاتا ہے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یا بیوی بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں یہاں جمع یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی سوسائٹی میں 100-200 لوگ ایسے ہوں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا. تو یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیتاً وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الحول غیر اخراج کیا وصیت کریں؟ فائدہ پہنچانے کی، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالنے کی. شروع اسلام میں کیا ہوتا تھا کہ عورت کو 1 سال تک عدت گزارنا پڑتا تھا، 1 سال تک. یہ آیت اصل میں منسوخ ہے، تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ جس پر عمل اب نہیں ہو سکتا. 4 مہینہ 10 دن، 4 month 10 days، یہ جو ہے متعین ہو چکا ہے، اس کے پہلے کی آیتوں میں گزرا ہے. اور یہ 1 سال تک کا کہا گیا. اور ان کو وصیت کرتے ہیں مطلب فائدہ پہنچانا، یعنی ان کو پراپرٹی وغیرہ میں سے کچھ دینے کی بات کرتے ہیں. یہ بھی لفظ منسوخ ہے. کیوں اس لیے منسوخ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورہ نساء میں آیت نازل فرما کے بتا دیا کہ بیویوں کو کتنا ملے گا، لڑکوں کو کتنا ملے گا، لڑکیوں کو کتنا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، بتا دیا. اس لیے یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ تھی آیت عمل میں تھی لیکن شروع میں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 حکم بدل دیا. ایک تو عدت 4 مہینہ 10 دن کر دیا،
اور وصیت وغیرہ سب منع کر دیا، کیونکہ ان کا حصہ مقرر ہے، اور جن کا حصہ مقرر ہوتا ہے ان کو اسپیشل کوئی وصیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، بیویاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالنے کی. اب 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر وہ عورت آزاد ہے، اب وہ جائے گی اپنا کہیں بھی زندگی گزارے گی، اس کا جو حصہ ہے وہ ملے گا اس کو. فَإِنْ خَرَجْنَا، مطلب پس، ان مطلب اگر، پس اگر یا پھر اگر، خرجنا وہ نکل جائیں، فلا جناح علیکم، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، یا فا مطلب تو بھی کہہ سکتے ہیں، تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم لوگوں پر، فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، فی مطلب میں، ما مطلب جو، اس یعنی اس معاملے میں جو بھی فعلنا وہ کریں، یعنی وہ عورت جو بھی کرنا چاہے، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، ان کی مرضی، اب وہ شادی کرنا چاہے کہیں یا اپنی زندگی اکیلے گزارے تو وہ ان کے من معروف بھلے طریقے، یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو جو کرنا ہے وہ کریں، اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست حکیم، عزیز مطلب بہت زبردست ہے، اور حکیم مطلب بہت حکمت والا ہے. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ بہت حکمت والا ہے. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ بہت زبردست، اور حکیم کا مطلب حکمت والا ہے. تو اس طریقے سے یہ آیت ہے، پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے، اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وللمطلقات، وا مطلب اور للمطلقات، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو متاع بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے. اب ان کو فائدہ پہنچانے کا لگے کہ ان کو طلاق یافتہ ہیں تو آپ جیسے ابھی اندر رہ رہے ہیں وہ، یعنی عدت کے اندر اگر عورت ہیں تو ان کا اپنا حقوق، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے عدت گزر گئی تو ان کو اگر آپ کو چھوڑنا ہے بالکل مکمل تو اس کا الگ حقوق، ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے فائدہ پہنچانا ہے. اگر ان کو واپس کرنا ہے، جیسے مان لیجئے ان کو بالکل چھوڑنا ہی ہے، تو اس حساب سے وہی جیسے ابھی آیتوں میں گزرا، اس کے پہلے کی آیتوں میں، کہ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے ان کو آپ ودا کر دیجئے. تو متاع بالمعروف حقاً علی المتقین، حق ہے علی المتقین، متقی لوگوں پر. متقی لوگ جو ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ حق ہے، ایسے وہ لوگ کریں. تو طلاق شدہ کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، طلاق ہوا ہے تو اب اس کو جیسے چاہے ویسے رگڑ دیجیے اور اس کے بعد اس کو بے عزت ذلیل کر کے گھر سے نکال دیجیے، ایسا نہیں. نکلنا تو ہے ہی ہے ان کو. طلاق کا مطلب کیا ہے؟ طلاق کا مطلب یہ تھوڑی نا طلاق بھی ہو جائے اور گلے بھی پڑے رہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے رہیں میاں بیوی. طلاق بھی ہو جا رہا ہے، پریشان بھی کر رہے ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہاں یہ ہے کہ ان کو جانے کے وقت، ان کو وداعی کے وقت میں ایک اچھے طریقے سے ودا کرنا چاہیے. کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، اللہ مطلب اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح واضح کرتا ہے، لکم، تم لوگوں کے لیے یا تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. تعقلون، عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ کتنا کھول کھول کر کے سب کچھ واضح کلیئر بتا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے اور اس سے اچھا کیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تم لوگوں کے لیے اپنی آیات کو، تاکہ تم لوگ عقل رکھو، تاکہ تم لوگ سمجھ رکھو. تو یہ الحمدللہ طلاق کے تعلق سے تمام آیتیں اب یہاں جا کر کے مکمل ہو گئیں. آیت نمبر 242 میں ساری چیزیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ چینج ہوگا. اتنی چیزیں تھی طلاق کے معاملے میں، اس میں سب کچھ، کتنے احکامات الحمدللہ اس میں آ گئے. تو یہ اچھے بہت اہم آیتیں ہیں، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم طلاق ہے، مہر ہے، عدت ہے، ان چیزوں کو خوب اچھے سے سمجھ سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم دے اور علم کی روشنی میں عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.